بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محرم الحرام کی دوسری جمعرات آ چکی ہے۔ مغرب سے پہلے بس ایک بار آپ نے پڑھ لینا ہے۔ تقدیر آپ کے پاؤں پکڑے گی، تقدیر آپ کے پیچھے پیچھے ایسے آئے گی کہ جس چیز کے بارے میں آپ نے سوچ رکھا ہوگا اللہ پاک وہ آپ کو عطا فرما دیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج محرم الحرام کا 11واں دن ہے اور جمعرات آ چکی ہے۔ 10 محرم کے فوراً بعد جمعرات اور جمعہ مبارک آ گیا ہے۔ جو میرے بھائی میری بہنیں 10 محرم کو 9 محرم کو کچھ نہیں پڑھ سکے، اپنا وقت ضائع کیا، اپنی زندگی میں مصروف رہے، یاد نہیں رہا کہ 9 یا 10 محرم کو کوئی عمل کر لیں، لاپرواہی میں اپنا سارا دن گزار دیا، بلکہ 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک 10 کے 10 دن ہی لاپرواہی میں گزار دیے۔ اب وہ پچھتا رہے ہیں کہ کاش ہم نے کچھ پڑھ لیا ہوتا، کوئی ذکر و اذکار کر لیا ہوتا، کوئی وظیفہ کر لیا ہوتا، کوئی نوافل پڑھ لیے ہوتے۔ اگر آپ آج پچھتا رہے ہیں تو پچھتائیں بالکل بھی نہیں، کیونکہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ بہت وسیع ہے۔ آج کا یہ عمل آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ کل 10 محرم کا دن تھا اور یہ وہ دن تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی یاد میں جلسے جلوس نکالے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو شہید کر دیا گیا۔ اسی دن کی یاد میں بڑے بڑے جلوس نکالے گئے، لنگر تقسیم کیا گیا اور سبیلیں لگائی گئیں۔ اس مہینے میں لوگ منتیں مانگتے ہیں، اپنی حاجتوں اور مرادوں کو پورا کروانے کے لیے بڑی بڑی منتیں مانگتے ہیں، اور لاکھوں لوگوں کی وہ حاجات پوری ہو جاتی ہیں، وہ منتیں پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ محرم کا مہینہ ایک تو بہت ہی سوگوار مہینہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو بے دردی سے شہید کیا گیا، ان پر ظلم کیا گیا۔ وہ حق پر تھے، وہ حق کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے تھے، لیکن ظالموں نے پھر بھی ان کو شہید کر دیا، صرف دنیا کی چند روزہ زندگی حاصل کرنے کے لیے۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے پروردگار، آج اس ماہ محرم کے صدقے، شہدائے کربلا کے صدقے، میرے وہ تمام بھائی، میری بہنیں، میرے دوست اور میرے سمیت سب کے گناہوں کی بخشش فرمانا۔ ہمارے دل میں جو جو حاجات ہیں ان کو پورا فرما دینا، ہمیں دنیا کے لوگوں سے، دنیا کی ٹھوکروں سے محفوظ رکھنا، ہمیں دنیا کی محتاجی سے محفوظ رکھنا۔ آج اگر آپ مغرب سے پہلے صرف ایک بار یہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کی تقدیر روشن ہو جائے گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی تقدیر میں غربت لکھی ہے، تنگ دستی لکھی ہے، آپ کے مقدر اچھے نہیں ہیں، تو ایسا بالکل مت کہا کریں۔ اللہ پاک نے اپنے سب بندوں کی تقدیر بہتر لکھی ہوتی ہے، ہم کچھ نہیں جانتے، وہ پروردگار ہم سے بہت بہتر جانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کرنا اے انسان، تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کرنا اے انسان، تو اتنا عقل مند نہیں کہ رب کے راز سمجھ سکے۔ دوستو، ہم لوگ جلد بازی میں اپنے لکھے ہوئے پر گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں کاش یہ ہوتا، یہ نہ ہوتا۔ تو ایک بات میری یاد رکھو، اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے، اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا، کیونکہ وہ کریم ہے، وہ پروردگار ہے، وہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ اپنے بندے کے لیے جو بہتر چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو آج میں آپ کو قرآن پاک کا ایک ایسا عمل بتاؤں گا، سب لوگ اس کو صرف ایک مرتبہ پڑھ لینا۔ دوستو، قرآن پاک پڑھا کرو، بے شک میرے رب نے اس میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہوا ہے۔ آج آپ نے قرآن پاک کا یہ عمل صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس عمل میں کیا پڑھنا ہے وہ بڑے غور سے سن لیں۔
दोस्तों, चारों कुल शरीफ तो सबको आते होंगे। चार कुल शरीफ बहुत ही मशहूर हैं, जिसको हम इस साल सवाब के दौरान पढ़ते हैं। और ये चार कुल शरीफ अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो सीनरियाँ होती हैं, घरों में लगी होती हैं, दफ्तर में लगी होती हैं, दुकानों पर लगी होती हैं, उनमें चार कुल शरीफ लिखे हुए होते हैं, जिनमें बहुत ही ज़्यादा बरकत रखी होती है। ये अल्लाह पाक की तरफ से है, क्योंकि ये चार कुल शरीफ कुरान पाक के चार छोटी छोटी सूरतें मुबारक हैं। आपने ये चार कुल शरीफ पढ़ने हैं, और इसके साथ एक और छोटा सा अमल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये आपने मगरिब से पहले पढ़ने हैं। चार कुल शरीफ मगरिब से पहले पढ़ने हैं, जिसका पूरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बड़ी तवज्जो के साथ सुन लें। चार कुल शरीफ पढ़ने हैं। चार कुल शरीफ कैसे पढ़ने हैं कि जब पहले नंबर पर कुल शरीफ पढ़ें तो उसके आखिर में आप लोगों ने 3 मरतबा पढ़ना है, या अल्लाहु, या अहदु, या समादु। फिर जब दूसरा पढ़ना है कुल शरीफ तो उसके आखिर में पढ़ना है या अल्लाहु, या अहदु, या समादु। फिर जब तीसरा पढ़ना है उसके आखिर में भी या अल्लाहु, या अहदु, या समादु। फिर जब चौथा पढ़ना है तो उसमें भी आपने पढ़ना है या अल्लाहु, या अहदु, या समादु। पढ़ने का तरीका आप लोग जान लें कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले जैसे आपने पढ़ा, पहला कुल शरीफ पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून, ये पहला कुल शरीफ हो गया। फिर दूसरा आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, ये भी आपको आता है। फिर आपने तीसरे नंबर पर पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। उसके बाद फिर चौथे नंबर पर आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। ये चार कुल शरीफ मुबारक हैं। हर कुल शरीफ के बाद 3 मरतबा आपने अल्लाह पाक के जो इसम मुबारक बताए हैं वो पढ़ने हैं, या अल्लाहु, या अहदु, या समादु। ये पढ़ने के बाद आपने अल्लाह पाक से जिस मकसद को लेकर आप बैठे हुए हैं उस मकसद के लिए आपने दुआ मांगनी है। अगर आप कर्ज से निजात हासिल करना चाहते हैं, आपके घर में बेरोजगारी है, रिस्क नहीं आ रहा, आपके घर में तंगदस्ती है, आपके घर में बीमारी है, कोई भी आपका ऐसा मकसद हो, कोई ऐसी हाजत हो, मुराद हो, या आप अपनी तकदीर को बदलते हुए देखना चाहते हो, तो सिर्फ एक मरतबा ये चार कुल शरीफ पढ़कर देख लो, जिसका अमल मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ बता दिया है। एक मरतबा इसको पढ़कर अल्लाह से दुआ मांग लो। मगरिब से पहले पहले आपने इसको पढ़ लेना है। अपनी आंखों से आप देखोगे कि ये अमल आग की तरह काम करेगा। समझ लिए, ये अमल आग का गोला है। जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे और आपकी तकदीर चमकना शुरू हो जाएगी। मैं दुआ करता हूँ कि मेरा अल्लाह इस अमल की बरकत से आप सब की दिली हाजात को पूरा फरमा दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।